بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر نقش بند مولانا مفتی الحاج محمد ایوب صاحب قاسمی حفظہ اللہ الباری کون ہے؟ قسط نمبر 7۔ جناب مفتی محمد ایوب صاحب خاندانی اعتبار سے میرے علم کے حد تک سادات میں سے تو نہیں ہیں، مگر ان لاکھوں سادات سے لاکھ درجہ بہتر ہیں جو تحقیق کے سید ہونے کے باوجود دین حق سے، علم دین سے، اعمال دین سے، افکار دین سے، دعوت دین سے دور ہیں اور اس کا تصور بھی نہ ہو، اور ان کا ظاہری وضاحت بھی شریعت کے خلاف ہو۔ البتہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ تب بھی ان جیسے اور ایسے تحقیقی سادات حضرات کا نسب کی وجہ سے ان کا احترام کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے، محض نسب اور خاندان کی وجہ سے، لہذا ان کی توہین کسی بھی اعتبار سے درست اور جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مفتی صاحب ہی ہیں جن کے ہاتھ پر اصلی سادات خاندان سے وابستہ حضرات بھی بیعت ہیں۔ آپ حافظ قرآن ہیں، قاری فرقان ہے، حج کی نعمتوں سے اور عمرہ کی دولتوں سے اور زیارت سے کئی مرتبہ مشرف ہو چکے ہیں، ذاکر و شاغل ہیں، عابد و متقی ہیں، اور حضرت شیخ العالم رحمہ اللہ کے علم کو الحمدللہ اٹھائے ہوئے ہیں، زرد صحافت سے اور بے دین سیاست سے بالکل بے خبر اور ناواقف ہیں، بلکہ یہ کہوں کہ شاید معصوم ہی ہیں، اس کے الف سے بھی واقف نہیں ہیں۔ آپ کے ہاں عسکریت کا تصور بھی نہیں ہے۔ حضرت اللہ جل مجدہ نے ہر انسان کے اندر الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں، ان تمام صلاحیتوں کو ایک ہی شخص میں تلاش کرنا عادتاً غلط ہے، بلکہ نادانی ہے۔ یہ اس خانیاری نام نہاد خوش اعتقادی کا ایک احمقانہ، ایک جاہلانہ، محض بغض و عداوت کی بنا پر ایک الزام ہے جو کسی بھی اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ مفتی صاحب اسی طرح ہمارے تمام امن پسند اور اصلاحی کام کرنے والے حضرات علماء کرام اور ارباب دعوت و تبلیغ و اصحاب تصنیف و تالیف اور جو کام کرتے آ رہے ہیں، یہی وقت کا سب سے بڑا کام ہے اور یہی مشن اولیاء ہے، یعنی مردہ دلوں کی مسیحائی۔ کسی خانیاری نے دھمکی بھی دی تھی کہ ہم 10-20 نوجوان آپ کا پروگرام رکوانے کے لیے آئیں گے، تو یہ سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ فتنہ پرور جوان بھی کیسے ہوں گے، نوٹ آف انٹراگیشن۔ اور ہمارا نظریہ ہی یہ ہے کہ جہاں کہیں ناحق کا جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہو وہاں ہم جاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ملک خدا تنگ نیس و پائے گدا لنگ نیس ہمارا نظریہ ہے۔ انہیں اللہ کی کائنات وسیع ہے، دعوت کے حوالے سے کافی کشادہ ہے، ورنہ اگر وہ 20 کو لا سکتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ 20,000 بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اگر 4 گاڑیوں میں آ سکتے تھے تو بعید نہیں مفتی صاحب 4,000 گاڑیوں کے ساتھ آ سکتے ہیں، مگر نہ ہم میں سے کوئی اس کا سوچ سکتا ہے اور نہ مفتی صاحب کے یہاں اس کا تصور گزر سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مفتی صاحب نے یہ سن کر یقیناً مسکرا کر شپیانی لب و لہجہ میں حسب عادت یہ ضرور کہا ہوگا، اسے خدا سند خاطر کام کران، اس پنن کھانا ذاتی مفادہ وفادہ، اس گسوئی نو تور یہ ناحق بلا وجہ کہ نیاے ہر کری، ایسے پیروار واریاہ وسی میش تقاضہ آسان، 6 رتن تان لوکن ہند تقاضہ آسان، اس دینش کت بوزان، اس کیا اگر جنگلن مز تہ نیو
ہتھس یہ کل کٹی آسن ہتھس اگر اسی یمن شاٹھن مز نیو اس دینش کت ون اس گھو تور تہ کھانا بوزن وول اس بوزناو تت خدا صبن کت نبی صبن کت یم کل کٹی دن گواہی قیامت کہ دہ اس کان ست نہ نیائے نہ جھگڑ نہ کانس لینا نہ کانس دینا یقیناً مفتی صاحب نے بزبان حال و قال ضرور کہا ہوگا اردو زبان میں یقیناً مفتی صاحب نے یہ کہا ہوگا ہم تو حضرت اللہ جل مجدہ کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جہاں ایسے لوگ جھگڑا کریں گے ہماری وادی تو بہت ہی وسیع ہے کہیں بھی دین کی بات سنا سکتے ہیں ہمیں جنگلوں میں لے جاؤ جہاں کوئی نہ ہو ہمیں صحراؤں میں بھیج دو جہاں کوئی انسان سننے والا نہ ہو ہم تو وہاں بھی اللہ کی اور نبی کی بات سنائیں گے یہ نباتات اور یہ جمادات ہی گواہی دیں گے ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یقیناً یہ بات مفتی صاحب نے بزبان حال اور قال ضرور کہی ہوگی پھر ملتے ہیں آپ سے آخری اور 8ویں قسط نمبر 8 میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ